حضرت لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے؟ قوم لوط نے ایسا کون سا گنہونا جرم کیا جو پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی بنا پر وہ بھی کافروں میں شمار ہوئی؟ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیا؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ ابراہیم علیہ السلام میں بتا چکے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس فلسطین پہنچے تو آپ علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو بستی سدوم کی طرف روانہ کر دیا، کیونکہ بستی سدوم کے لوگ برائی اور کفر کی ساری حدیں پار کر چکے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا جائے تاکہ وہ انہیں برائی سے روکیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں۔ لوط علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: لوط بن ہاران بن تارخ۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ملتا ہے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 27 بار ہوا ہے۔ یہ ذکر 14 سورتوں میں آیا ہے۔ آپ ہی وہ واحد شخص تھے جو کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور نمرود نے آپ کو ملک چھوڑنے کا کہا تو آپ ان کے ساتھ ہجرت کر کے ہاران پہنچے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کر کے مصر پہنچے، اور پھر مصر سے واپس فلسطین بھی ساتھ ہی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے بہت پیار تھا، کیونکہ لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے آپ کی پرورش اپنے دادا تارخ کے گھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، اور لوط علیہ السلام بھی ان پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بستی سدوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ یہ علاقہ کئی بستیوں پر مشتمل تھا اور ایک تجارتی مرکز کے ساتھ ساتھ مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھا۔ اس علاقہ کے رہنے والے تمام لوگ کافر تھے، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ یہ سب کے سب فاسق و فاجر تھے اور کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ یہ راہ گیروں کو لوٹتے اور مجلسوں میں برے کام کرتے، اور کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی اسے روکتا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں نے ایسے بے حیائی کے کام کی بنیاد رکھی جو ان سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ یہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے اور اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہان میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس گنہونے جرم یعنی جنسی بے راہ روی کو قوم لوط نے شروع کیا۔ فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: فرشتوں نے کہا کہ ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے، مگر خاندان لوط، ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ ہم نے اسے رکنے والے اور باقی رہنے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ لوط علیہ السلام ان کی اس بے حیائی پر انہیں کہتے، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سنگین اور گنہونے جرم کی برائی اور قباحت بار بار فرمائی ہے، کیونکہ یہ انتہائی غلیظ اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا: اور لوط کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنا قوم لوط کی برائیوں اور کفر کا ذکر کیا اتنا کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والے کہا گیا، کہیں فضول خرچی کرنے والے اور فاسق کہا گیا، کیونکہ یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر کچھ ایسے ارشاد ہوا، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی، کیا تم مردوں کے ساتھ بد فعلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو؟ غرض یہ کہ وہ بدکاری، بدفعلی، چوری، ڈاکہ، جھوٹ اور کفر سمیت ہر وہ برا کام کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہی رہے کہ اپنی برائیوں کو چھوڑو اور راہ حق پر آ جاؤ، ورنہ اللہ کا سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن وہ مشرک اور بد کردار لوط علیہ السلام کی کسی بات پہ نہ آئے، بلکہ جب ان سے کوئی جواب نہ بن پاتا تو کہتے کہ ان لوگوں کو، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، اپنے شہر سے نکال دو، کیونکہ یہ پاک باز بننا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں، البتہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت یا مزدوری نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کو پالنے والے کے ذمے ہے۔ ایسے آپ علیہ السلام ان کی دعوت تبلیغ میں لگے رہے اور اپنی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، لیکن اس کا اثر ان پر کیا ہوا اس کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ ایسے ذکر ہوا۔ بس ان کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ قوم لوط نے بھی ویسے ہی پیغمبر کو جھٹلایا جیسے ان سے پہلی قوموں سمود اور عاد نے جھٹلایا تھا، اور عذاب کا مطالبہ بھی اسی طرح کیا جیسے ان قوموں نے کیا تھا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ ایسے ہوا، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا اے قوم، اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے، کیونکہ یہ سب کے سب ہی بے حیائی اور فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے ان کے لیے پاک ہونا اور اچھے اعمال کرنا ایک بے معنی چیز تھی۔ وہ سب کے سب آپس میں کہتے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو شہر سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ تو پاک باز بنتے ہیں۔ پوری بستی میں سوائے لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے سب ناپاک اور غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ لوط علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ان کے پاس پہنچے کہ انہیں برائی سے روکیں۔ آپ نے انہیں مخاطب کیا اور کہا کہ تم لوگ جس گنہونے جرم کا ارتکاب کرتے ہو وہ خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور تمہاری باقی شیطانی حرکتیں بھی صریح کفر والی ہیں۔ اے میری قوم، عذاب الہی سے ڈرو اور ذرا پچھلی قوموں کو یاد کرو جنہوں نے کفر کیا اور اپنی طرف بھیجے گئے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان پر کیا گزری۔ لہٰذا یہ سب کچھ چھوڑ کے خدا تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرو اور مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے بتائے گئے راستے پر آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ آپ کی باتیں سن کے بجائے کچھ نصیحت لیں، وہ آپ سے کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تو اپنے اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے جواب میں لوط علیہ السلام بولے، میں بھی تمہارے اس گنہونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے واپس گھر آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما، مجھے اور میرے اہل کو ان کے اعمال سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام اپنے گھر میں ہی رہے، دوبارہ قوم کی طرف تبلیغ کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کو بھیج دیا، جن کے بارے میں ہم آپ کو قصہ ابراہیم علیہ السلام میں بتا چکے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر 3 فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی، انہوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے بھیجے گئے ہیں۔
خیر فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنا کہ وہاں سے بستی سدوم پہنچ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ قوم لوط کو تب تک ہلاک نہ کرنا جب تک ان کی برائیوں کے بارے میں ان کے نبی کی گواہی نہ لے لو۔ اس لیے فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی میں انسانی روپ میں آئے۔ وہ 3 خوش شکل لڑکوں کے روپ میں سدوم میں داخل ہوئے۔ ان کو بستی میں داخل ہوتے ہوئے لوط علیہ السلام کی بیٹی نے دیکھ لیا۔ وہ اپنی قوم کی حسلت جانتی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو گئیں کہ یہ خوش شکل نوجوان بستی میں چلے گئے تو ان کی قوم کے لوگ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، سو فوراً بھاگتی ہوئی لوط علیہ السلام کے پاس پہنچیں۔ آپ علیہ السلام نے جب ان لڑکوں کے بارے میں سنا تو جلدی سے ان کے پاس پہنچے اور انہیں پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں وہاں سے ہی بستی کی دوسری طرف سے روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں تو آپ انہیں بولے کہ اللہ کی قسم آج تک اتنی گندی اور غلیظ قوم ہم نے نہیں دیکھی، اور جیسی بدکاریاں ان کی ہیں آج سے پہلے کسی نے نہ کیں۔ آپ نے یہ بات 4 دفعہ ان فرشتوں سے کہی تاکہ انہیں حالات کا علم ہو جائے۔ وہ فرشتے تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق صرف لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ خیر لوط علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے اور انہیں بٹھایا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ اس گنہونے جرم میں برابر کی شریک تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں 3 خوبصورت نوجوان آئے ہیں، وہ گھر سے نکلی اور جا کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ ایسے 3 خوبصورت نوجوان بستی میں آئے ہیں اور وہ اس وقت لوط کے گھر میں ہیں۔ وہ کافر اپنی اس غلاظت میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی، اور سب اکٹھے ہو کر لوط علیہ السلام کے دروازے پہنچ آئے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اس کے بارے میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ وہ اس حد تک فاسق و فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ جب وہ بد کردار آپ علیہ السلام کے دروازے پہنچ گئے تو آپ انہیں روکنے باہر نکلے اور ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، کہنے لگے کہ اے میری قوم، یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود ہے؟ آپ کی بات کا جواب میں جو آپ کی قوم نے جواب دیا اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ ایسے ہوا، کہنے لگے اے لوط، تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ ایک اور جگہ پہ کچھ ایسے ارشاد ہوا، اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا تھا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے روک دیا تھا۔ لوط نے کہا کہ اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔ خیر قوم لوط کے بد کردار لوگوں نے آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ لوط علیہ السلام نے اندر دیکھا جہاں وہ 3 مہمان بیٹھے تھے۔ آپ کو ان کی سخت فکر ہوئی، لیکن آپ یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایسے ارشاد ہوا، لوط کہنے لگے کہ تم تو کچھ انجان سے معلوم ہوتے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس پر اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا اے لوط نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے اے لوط ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ سکیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔
وہ 3 فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جب قوم لوط کے ایک شخص نے لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو جبرائیل علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ سب کے سب اوندے ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد اٹھے اور واپس بھاگتے ہوئے دھمکیاں دینے لگے کہ ہم تجھ سے کل نبٹ لیں گے۔ ایسے وہ وہاں سے بستی کی طرف بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ ان پر عذاب الہی کا وقت بھی کل صبح کا ہے، آپ اپنے اہل کو لے کر رات کے آخری حصے میں بستی سے نکل جائیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور آپ میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وہاں چلے جائیں۔ ایسے انہوں نے لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی قوم لوط کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، ہم نے اسے اور اس کے اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ تمام حالات ہو گئے سوائے لوط کی آل کے، انہیں ہم نے صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا، اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام رات کے آخری پہر بستی سے نکل گئے، ان کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ پھر جب صبح صادق ہوئی اور سورج نے اپنی روشنی سے روئے زمین کا چہرہ روشن کرنا شروع کیا تو اس روشنی کی کرنوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ بھی آ پہنچا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پرو کے ساتھ اس بستی کو زمین سے اکھاڑا اور اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور اونچائی سے جا کر الٹا کر کے زمین کی طرف دے مارا۔ اللہ اکبر۔ اس عذاب کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ ایسے ارشاد ہوا، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ با تہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ ایسے یہ بستی سدوم تہس نہس ہو گئی اور اس میں موجود کافروں کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں لوگوں کے لیے نصیحت رکھ دی تاکہ لوگ فحاشیوں سے باز آ جائیں، اور خاص طور پر اس فحاشی سے جو قوم لوط کیا کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام کے اس قصہ میں قرآن پاک اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی، ان کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی، وہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ ایک ایسا گھنونا گناہ تھا جن کی ان سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ مردوں کا مردوں سے بدفعلی اور عورتوں کا عورتوں سے بدفعلی کرنا یہ ایسا گناہ تھا جو کہ جانور بھی نہیں کرتے۔ اس غلیظ عمل کی وجہ سے وہ اپنے میں کسی نیک کو برداشت نہیں کرتے تھے اور اس لیے ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ ان کا یہ گناہ بدترین گناہ تھا جسے زنا سے بھی زیادہ برا کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں تہس نہس کر دیا، اور لوط علیہ السلام کو ان کے اہل کے ساتھ ان کے شر سے نجات دی۔ لوط علیہ السلام کی قبر بنی نعیم فلسطین میں واقع ہے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دا لیڈنگ لائٹس کی آج کی کہانی ختم ہوئی۔ اس میں موجود تمام واقعات قرآن پاک، احادیث نبوی اور مستند کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ہمارے چینل کے نام کی نسبت سے ہماری آج کی کہانی میں جو لیڈنگ لائٹ یعنی نور رہبر ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، جنہوں نے قوم لوط کے بدترین گناہ کو روکنے کی اپنی ہر ممکن کوشش کی، اور ان کے ڈرانے دھمکانے سے ڈرے نہیں بلکہ ان کے سامنے حق کا نعرہ بلند کیا۔ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے اپنا پیغمبر بنا کے زمین پر بھیجا، اور لوط علیہ السلام کے بعد بنی آدم کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔